جب سیدہ خدیجہ کے ساتھ حضور کا نکاح ہوا تو خدیجہ ملکہ تجار کہلاتی تھی. ملکہ تجار یعنی پورے مکے میں سب سے زیادہ کسی کے پاس دولت تھی تو حضرت خدیجہ کے پاس تھی. قرآن کہتا ہے, قرآن نے کہا کہ جب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دی. ہم نے آپ کو غنی کر دی. غنی کس سے کیا؟ حضرت خدیجہ کے مال سے غنی کیا. وقت ہوتا تو میں جناب خدیجہ کا نکاح بھی کے واقعات بھی بیان کرتا, لیکن وہ عنوان بھی نہیں اور نہ اس کے لیے یہاں ٹائم ہے. لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا, سب سے زیادہ مالدار تھی پورے مکہ میں. حضور پر مال اتنا خرچ کیا, اتنا خرچ کیا, اتنا خرچ کیا کہ جب وقت وصال آیا تو سیدہ خدیجہ کے گھر میں فاقے ہوا کرتے تھے اور چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل بھی نہیں تھا. حضرت خدیجہ کی بچپن کی سہیلی حضرت خدیجہ کے گھر میں آئی اور آنے کے بعد بیٹھ گئی. اتنی بیمار تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ آپ کے گھر میں نہ چراغ ہے, نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ اٹھنے کے قابل ہے. ایسے میں آ کر کے بیٹھ گئی اور کہا, دیکھ میں تیری بچپن کی سہیلی ہوں, تجھ سے بہت محبت ہے, تو بڑی نیک سیرت ہے, تو بڑی بامروت ہے, تو بہت سیدھی سادی ہے خدیجہ. آج میں تیرے پاس اس لیے بہت دنوں کے بعد آئی ہوں, جب سے تو نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا میں نے تجھ سے ملنا چھوڑ دیا تھا, لیکن آج تیری ہمدردی لائی ہے. مکے کے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ خدیجہ کا جب انتقال ہوگا تو اسے ہم مکے میں دفن نہیں ہونے دیں گے, اس لیے کہ اس نے محمد عربی کو بہت ساتھ دیا. خدیجہ اگر نادانی میں تو نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو تو چھوڑ دے ان کا کلمہ تاکہ میں گواہی دے دوں. تو عرب کے سرداروں کا جنازہ جیسے شان سے اٹھتا ہے ویسے تیرا جنازہ بھی شان سے اٹھے. حضرت خدیجہ نے اس سے کہا, میں نے نادانی میں یا شوہر ہونے کی بنیاد پہ ان کا کلمہ نہیں پڑھا, بلکہ عقل و خرد نے کروڑوں مرتبہ میرے تلووں کو چوما تھا. عقل و خرد نے کروڑوں مرتبہ میرے تلووں کو چوما تھا, تب کہیں جا کر میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے. شوہر ہونے کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھا ہے, بلکہ ان کا کردار میں نے 15 سال تک کے دیکھا. 25 سال سے لے کر 40 سال تک رات و دن ان کی زندگی کی کتاب کا میں نے مشاہدہ کیا. یعنی حضور کی سیرت طیبہ کو خود دیکھا, پڑھا, سمجھا. اور جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ میں نہیں کلمہ چھوڑ سکتی. اور سن, اگر مکے والے مجھے دفن نہیں ہونے دیں گے مکہ میں تو زمین غیرت میں مجھے دفن کیا جائے گا, اور مکے کے کفار میرے جنازے کو کندھا نہیں دیں گے, فرشتے مجھے کندھا دینے آئیں گے. میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتی محمد عربی کا. یہ باتیں ابھی سہیلی کے ساتھ ہو رہی تھی, توجہ, اگر بہنیں یہاں موجود ہیں تو وہ بھی سنیں. یہ باتیں سہیلی کے ساتھ ہو رہی تھی, اتنے میں حضور آ گئے. دین کی دعوت دیتے دیتے حضور آ گئے. آقا آئے, سرکار نے حضرت خدیجہ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا, خدیجہ کیسی ہو؟ حضرت خدیجہ نے کہا, یا رسول اللہ مجھے اللہ کے سپرد کر دیں آپ, اور میری خیریت نہیں پوچھیں آپ. جتنی دیر میں آپ میری خیریت پوچھیں گے, جتنی دیر میں آپ میری خیریت پوچھیں گے, اتنی دیر اگر آپ دین کی تبلیغ کریں گے تو نہ جانے کتنے کافروں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کریں گے. یہ ہے جناب خدیجہ, میری خیریت نہ پوچھے. ہر بیمار عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرے سرانے بیٹھا ہو, لیکن یہ سیدہ خدیجہ کی شان ہے. حضور مجھے اللہ کے سپرد کر دیں, جتنی دیر تک آپ میری خیریت پوچھیں گے اتنی دیر تک آپ دین کی تبلیغ کریں. اگر آپ اتنی دیر تک دین کی تبلیغ کریں گے تو کتنے کافر جنتی ہو جائیں گے کلمہ پڑھ کے. آپ جائیں. اللہ کے رسول باہر نکلے, خدیجہ کی سہیلی ہاتھ پکڑ کے کہتی, خدیجہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اسلام میں مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لو. حضرت خدیجہ نے کہا, کیوں؟ تو مجھے اسلام سے ہٹانے آئی تھی, تو کیوں مسلمان ہو رہی ہے؟ کہا, میں نے دیکھ لیا جو مذہب اپنے ماننے والوں کو اتنا یقین عطا کرتا ہو وہ مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ مذہب سچا ہی ہوتا ہے. اور وہ ورغلانے والی سہیلی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. یہ ہے. اب میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. یہ ہے حضرت خدیجہ. تو جو شریف لوگ ہوتے ہیں ان کا پیر اگر کسی کے سامنے جب پھسل جائے تو شرم جاتی ہے,
ایک بار سیدہ خدیجہ سالن کا پیالہ لے کر آ رہی ہیں، گرم گرم سالن، اور ان کا پیر جو ہے عجلت کی وجہ سے کہ جلدی سے حضور کے دسترخوان تک پہنچ جاؤں، ان کا پیر پھسل گیا۔ پیر پھسلا تو حضور نے دیکھا، سیدہ خدیجہ شرما گئی۔ اللہ اللہ، جس کی شرم کا اتنا لحاظ کیا جاتا ہے قدرت کے نزدیک، وہ خدیجہ ہے۔ ابھی یہ شرما گئی کہ حضور نے دیکھ لیا مجھے، میرا پیر پھسلتے ہوئے۔ اللہ نے جبریل سے کہا، جبریل خدیجہ کا پیر پھسلا ہے، اس سے پہلے کہ وہ سالن لے کر میرے محبوب تک پہنچے تو میرا سلام لے کر کے جا اور محبوب سے کہنا کہ اللہ خدیجہ کو سلام کرتا ہے۔ خدا جس کو سلام بھیجے وہ سیدہ فاطمہ کی امی ہے، خدیجۃ الکبریٰ، یہ شان ہے، لیکن خود سے کچھ نہیں مانگتی تھی، بیچ میں سیدہ فاطمہ کا وسیلہ ہوتا تھا۔ تمنا کیا تھی؟ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے جانے لگی تو دل میں تمنا تھی کہ جب حضور پہ وحی نازل ہوتی تھی، وحی، تو حضور علیہ السلام اکثر وحی کے نزول کے وقت ایک مخصوص چادر تھی، وہ چادر اوڑھ لیا کرتے تھے۔ چادر کب اوڑھتے تھے حضور؟ اکثر جب وحی کا نزول ہوتا تھا بس وہی چادر مخصوص تھی، حضور اس کو اوڑھ لیا کرتے تھے۔ سیدہ خدیجہ کی تمنا تھی کہ یہ چادر حضور مجھے دے دے میرے کفن کے لیے، تو خود نہیں مانگا، سیدہ فاطمہ سے کہا، فاطمہ میری طرف سے تمہارے ابا سے کہو کہ جو وحی کے وقت جو چادر حضور اوڑھتے ہیں وہ چادر حضور مجھے عطا کر دے تاکہ میں اس کا کفن بناؤں۔ روضۃ الشہداء کے اندر اور بھی آگے روایت موجود ہے، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ سیدہ فاطمہ کو بیچ میں رکھ کر ان کے وسیلے سے مانگتی تھی۔ سیدہ فاطمہ کی شان یہ تھی